السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا طیبا مبارکا فیہ جزیلا جمیلا دائما بدوام ملک اللہ۔ سوال کہ علماء سنی بریلوی اور علماء دیوبند میں کیا اختلاف ہے؟ بینوا و توجروا۔ یاد رکھیے گا کہ علماء سنی بریلوی علماء دیوبند دونوں اہل سنت الجماعت ہے، دونوں حنفی ہیں، دونوں ماتریدی ہے، دونوں حنفی ہیں، دونوں ماتریدی ہے۔ ابو منصور ماتریدی علم الکلام ان کے پیروکار ہیں اور اہل سنت الجماعت ہیں۔ اب ان کے دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید یا عقائد کے تشریحات میں، مثلا اگر تقلید کے بحث میں جائیں گے تو دونوں مقلد ہے، لیکن ان کے مابین جو اختلاف ہے تشریحات میں، عقائد میں، فروعات میں، تو وہ میں آپ لوگوں کو بیان کرنے لگا ہوں۔ بیٹا رکھیں۔ علم غیب کی تعریف اور اس کی اقسام کے بیان میں، پھر علم غیب کے متعلق عقیدہ اور علم غیب کے مراتب کے بیان میں، تو اسی طریقے سے اولیاء اللہ انبیاء اللہ سے مدد مانگنا، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا بإذن اللہ، حاضر ناظر کی بیس میں بھی اختلاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر یا بائی کہنے کے بھی، ندائے یا رسول اللہ یا ندائے یا نبی اللہ یا علی یا غوث اعظم، اس مسئلے میں بھی اختلاف۔ بعض نماز جنازہ کی تحقیق میں جو دعا ہے اس میں بھی اختلاف، مزارات اولیاء پر گنبد بنانا اس میں بھی اختلاف، مزارات پر پھول ڈالنا، چادریں چڑھانا، چراغان کرنا، اس میں بھی اختلاف، قبر پر اذان دینے کی اختلاف، 11ویں شریف، میلاد النبی، ایصال ثواب، عرس بزرگان دین، اس میں بھی اختلاف، زیارت القبور کے لیے سفر کرنا، اس کے لیے بھی اختلاف، کفنی یا الفی لکھنے کے بیان میں بھی اختلاف، ذکر بالجہر، حلقے بنانا، خانقاہی سسٹم کو فروغ دینا، تقویت دینا، تزکیہ، تخلیہ کے لیے اس میں بھی اختلاف، اولیاء اللہ کے نام پر جانور پالنا، اس میں بھی اختلاف، بزرگان دین کے ہاتھ پاؤں چھومنا و تبرکات کی تعظیم کرنا، اس میں بھی اختلاف، عبد النبی یا عبد الرسول جیسے نام رکھنا، اس میں بھی اختلاف، در اسقاط، اس میں بھی اختلاف۔ اسی طریقے سے اذان میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا نام آتا ہے، انگوٹھے چھومنے کے بیان میں بھی اختلاف، جنازے کے آگے بلند آواز سے کلمہ شہادت یا کلمہ یا نعت پڑھنا، اس میں بھی اختلاف۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ حیات النبی، توسل، استعانت، میلاد النبی، تو یہ جو ہے اختلاف ہے اور کچھ تشریحات کا ہے۔ تو جہاں
ان لوگوں کو کوئی شرک نظر آتی ہے یا بدعت نظر آتی ہے، تو اس سائڈ سے وہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان دونوں دیوبند اور برویل کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کی بجائے بڑھا گئے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ ہماری خانقاہی سسٹم کمزور ہو جائے اور میلاد النبی سے 11ویں شریف سے تو آپ لوگ روحانی اجتماع کرتے تو یہاں عرس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو کیا تکلیف ہونا چاہیے؟ خود مثلا تو مختلف جگہوں کے لیے بندے سیر کرتے ہیں، وہ نہ بدعت ہے نہ حرام ہے۔ اگر ہم لال شہباز قلندر کی طرف سفر کریں یہ بدعت ہے، غازی عبداللہ شاہ کی طرف جائے بدعت ہے، اور جب دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ جی بزرگوں کی زیارت کے لیے گئے تھے، تو آپ جب بزرگوں کی زیارت کے لیے جا رہے وہ حلال ہے، اور دوسرے جب شیخ علی حجویری یا شہنشاہ خراسان پیر بابا یا غوث سوات سیدو بابا اس قسم کے بزرگان دین کی زیارت کے لیے جائے تو وہ حرام ہے، وہ بدعت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جہاں تک میں سمجھا ہوں تمام تر مطالعہ کا نچوڑ یہ ضد ہے، یہ عناد ہے، یہ حسد ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین کیجئے گا کہ علماء دیوبند کی، اب کے نہیں پہلوں کی، سارے صوفی تھے، سارے خانقاہی سسٹم کو چلاتے تھے، اور سینکڑوں کتابیں تصوف پر لکھی گئی ہے۔ آج کل تو مجھے یہ برائے نام دیوبندیوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس میں یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کم بھی ہو سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے اختلاف نہیں ہے کہ آپ کو اسلام سے نکال لیں اور کفر کی طرف جائے، معاذ اللہ، نہیں۔ اس میں جو خرابی ہے وہ نکال لیں۔ مثلا عرس بزرگان دین ہے، اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہے، قرآن اور سنت کے اندر ہے، اور تعلیمات صوفیہ کرام کے اصولوں کے مطابق ہے، شریک ہونا چاہیے۔ فی زمانہ بہت ضروری ہے لوگوں کی تربیت۔ تو یہ آپ کا سوال تھا، اور انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رمضان المبارک کی آمد بھی ہے، انشاءاللہ وقت مال کے لحاظ سے جو بھی جتنے سوالات ہیں کوشش کرتا ہوں کہ وہ وائنڈ اپ ہو جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔